الحمد لله رب العالمين والصلاة والسلام على سيد الأنبياء والمرسلين نبينا محمد وعلى آله وأصحابه أجمعين أما بعد. قال الله تعالى: أعوذ بالله من الشيطان الرجيم ومن يعمل سوءا أو يظلم نفسه ثم يستغفر الله يجد الله غفورا رحيما. بھائیو دوستو، استغفار کے حوالے سے میں آج آپ کے سامنے دلائل کی روشنی میں یہ بات سمجھانے کی کوشش کروں گا کہ آدمی، اللہ کا بندہ، کتنا بڑا نیکوکار کیوں نہ ہو، اللہ کا نیک اور صالح اور محبوب اور مقرب بندہ کیوں نہ ہو، اس کو بھی اور بندہ کتنا ہی گیا گزرا کیوں نہ ہو، ہم جیسا گنہگار اور عاصی اور نافرمان کیوں نہ ہو، دونوں کو اللہ رب العزت کی بارگاہ میں استغفار کرنے کی ضرورت ہے۔ استغفار سے چھٹکارا کسی کو نہیں، ہر شخص کو ہمیشہ اللہ رب العزت کی جناب میں حاضری دے کر کے استغفار طلب کرتے رہنا چاہیے۔ میں اسی بات کو سمجھانے کی کوشش کروں گا۔ میرے بھائیو دوستو، ہر انسان خطا کا پتلا ہے۔ انسان ہونے کے ناطے اس سے خطاؤں کا امکان فل چانس ہے اور ہوتا آتا ہے۔ چھوٹے بڑے گناہ عام طور پر لوگوں سے ہو جاتے ہیں، اچھوں سے بھی گناہ ہو جاتے ہیں۔ یہ اور بات ہے، اچھوں سے گناہ چھوٹے موٹے ہوتے ہیں، لیکن ہم جیسوں سے گناہ بڑے بڑے ہو جاتے ہیں، لیکن گناہ سے بری کوئی شخص نہیں۔ میں امتیوں میں سب سے بڑی شخصیت کا نام لوں گا اور عام بندے کا۔ دو چیزیں میں آپ کے سامنے رکھتا ہوں۔ صحیح بخاری صحیح مسلم کی حدیث ہے۔ حضرت ابو ہریرہ رضی اللہ تعالیٰ عنہ فرماتے ہیں، وہ فرماتے ہیں کہ نبی اکرم صلی اللہ علیہ وسلم کا فرمان ہے کہ ان عبدا اذنب ذنبا، کہ یقینی طور پر کوئی بندہ کوئی گناہ کرتا ہے، اب وہ گناہ چھوٹا ہو یا بڑا ہو، اور وہ بندہ کون سا ہو؟ عام سا بندہ ہے، کوئی بندہ ہو، ہم اور آپ جیسا نافرمان بھی ہو سکتا ہے، اور اللہ کے نیکوکار اور صالح اور برگزیدہ بندے بھی ہو سکتے ہیں۔ ان عبدا، آپ نے فرمایا کہ یقینی طور پر بندہ گناہ کرتا ہے، اذنب ذنبا فقال ربی اذنبت، تو اسے اس گناہ پر ندامت ہوتی ہے، پشیمان ہوتا ہے، شرمندگی ہوتی ہے۔ تو شرمندگی ہوتے ہی وہ کیا کہتا ہے؟ ربی اذنبت فاغفرہ، اے اللہ مجھ سے غلطی ہو گئی، گناہ ہو گیا، بھول ہو گئی، تو مجھے بخش دے، معاف کر دے۔ فقال ربہ، تو اللہ تعالیٰ فرماتا ہے، اعلم عبدی ان لہ ربا یغفر الذنب ویأخذ بہ، کیا بندے کو پتہ ہے اس بات کا کہ اس کا کوئی رب ہے؟ اس کا کوئی رب ہے؟ کیا بندے کو پتہ ہے؟ ذرا دیکھیں اللہ رب العزت کو کتنا اچھا لگتا ہے یہ عمل۔ ایسا نہیں کہ اللہ کو پتہ نہیں ہے، لیکن یہ عمل اللہ رب العزت کو کتنا بھاتا ہے۔ تو ذرا دیکھیں اللہ نے کیا کہا، اعلم عبدی ان لہ ربا، کیا میرے بندے کو اس بات کا علم ہے، اسے خبر ہے کہ اس کا کوئی رب ہے؟ یغفر الذنب، جو گناہوں کو بخش سکتا ہے، ویأخذ بہ، اور اس گناہ پر اس کی پکڑ بھی کر سکتا ہے۔ غفرت لعبدی، اللہ رب العزت کا کرم، اس کا لطف، اس کی عنایت دیکھیں، اس کا عفو دیکھیں، اس کی رحمت دیکھیں، اس کی شفقت دیکھیں، اس کی مہربانی دیکھیں اپنے بندے کے تئیں۔ غفرت لعبدی، بندے نے گناہ کیا، گناہ کر کے اللہ رب العزت کی بارگاہ میں بخشش طلب کی، اللہ رب العزت کو یہ آیا بڑی بھائی بڑی اچھی لگی۔ کیا کہا کیا میرے بندوں کو اس بات کا علم ہے کہ کوئی رب ہے جو اسے بخش سکتا ہے، مغفرت دے سکتا ہے، اور اس گناہ پر اسے پکڑ بھی سکتا ہے؟ تو یاد رہے کہ غفرت لعبدی ثم مکث ما شاء اللہ ثم اذنب ذنبا، پھر اللہ رب العزت نے اسے موقع دے دیا، اور کچھ جب تک اللہ نے چاہا وہ گناہ سے باز رہا، گناہ سے دور رہا، یعنی گناہ نہیں کیا اس نے کچھ دن تک۔ ثم اذنب ذنبا، پھر بتقاضۂ بشریت، انسان ہونے کے ناطے پھر کوئی گناہ ہو گیا، وہی گناہ بھی ہو سکتا ہے، دوسرے گناہ بھی ہو سکتے ہیں۔ فقال، پھر ابو اللہ رب العزت کی بارگاہ میں نادم ہو کر کے پہنچتا، کہتا ربی اذنبت ذنبا، مولا مجھ سے پھر گناہ ہو گئے، میں نے گناہ کیا ہے، فاغفرہ، تو مجھے بخش دے۔ دیکھیں گناہ کی بخشش کون کرے گا؟ اللہ کرے گا۔ اس لیے آپ پیروں، فقیروں، مریدوں، یہاں اور وہاں جانے کی ضرورت نہیں،
ان کو دے کر کے در دور دور کی شکل اختیار کرنے کی ضرورت نہیں. آپ جہاں ہیں، جہاں احساس ہو جائے وہیں سے ملامت اپنے آپ کو کرتے ہوئے اللہ کی بارگاہ میں پشیمانی کا اظہار کر دیجیے اور نادم ہو جائیے کہ مولا ہو گیا، غلطی ہو گئی. جہاں ہیں، جس حال میں، ضروری نہیں کہ آپ مسجد میں جائیں، ضروری نہیں کہ آپ کچھ مخصوص جگہ پہ جائیں، ضروری نہیں کسی پیر مرید کے پاس جائیں. آپ جہاں ہیں، جہاں سے غلطی کا احساس ہو جائے. خود ربی اذنبت ذنبا، مولا غلطی ہو گئی، فاغفر، تو مجھے بخش دے. میرے بھائیو دوستو، نبی مکرم صلی اللہ علیہ وسلم فرماتے ہیں تو اللہ رب العزت مخاطب ہوتا ہے اور کہتا اعلم عبدی، کیا میرا بندہ جانتا ہے اس بات کو کہ ان لہ ربا یغفر الذنب ویاخذ بہ. کیا میرے وہی سے مقولہ ہے کہ کیا میرے بندے کو اس بات کا پتہ ہے کہ اس کا کوئی رب ہے جو اس کو بخش سکتا ہے اور اسے وہ اس غلطی پر پکڑ بھی سکتا ہے. غفرت لعبدی، اللہ کہتا ہے کہ میں نے اپنے بندے کو بخش دیا. عبدی، اپنے بندے کو بخش دیا. میں نے کل کہا تھا نا کہ ہم سب اللہ کے بندے ہیں، نبی مکرم صلی اللہ علیہ وسلم کی امتی ہیں. نبی پاک صلی اللہ علیہ وسلم کے بندہ کوئی نہیں ہے، آپ صلی اللہ علیہ وسلم خود بندے ہیں. اللہ فرماتا ہے کہ غفرت لعبدی ثم مکث ما شاء اللہ ثم اذنب ذنبا، پھر وہ کچھ دن تک گناہوں سے باز رہا جب تک اللہ نے چاہا، اللہ کی مرضی اور اس کی حکمت رہی، اس کی مشیت رہی. پھر اس نے گناہ کیا اور گناہ کرنے کے بعد کہتا ربی اذنبت ذنبا آخر، مولا پھر غلطی ہو گئی، پھر بھول ہو گئی، پھر خطا ہو گئی، پھر تیری نافرمانی سے میں دوچار ہو گیا، پھنس گیا پھر شیطان کے بہکاوے میں، نفس کے چڑھاوے پہ میں غلطی کر گیا. اللہ رب العزت سے وہ دعا کرتا ہے کہ مولا فاغفر لی، مجھے بخش دے. فقال، اللہ کہتا عالم عبدی ان لہ ربا یغفر الذنب ویأخذ بہ، کیا اسے پتہ ہے کہ اس کا کوئی رب ہے جو اسے بخش سکتا ہے، بخشش کا پروانہ دے سکتا ہے، معافی کا پروانہ دے سکتا ہے اور اسے اس گناہ پر پکڑ بھی سکتا ہے. غفرت لعبدی فلیفعل ما شاء، میں نے اپنے بندے کو بخش دیا، معاف کر دیا، اب وہ جو چاہے سو کرے. اللہ رب العزت کا عفو درگزر دیکھے. میرے بھائیو دوستو، خطائیں، گناہ سب سے ہوتے ہیں، چھوٹے ہوں، بڑے ہوں، عام سے ہوں، خاص سے ہوں. گناہ جب ہو جائے تو اس کا حل یہی ہے کہ اللہ کی بارگاہ میں پہنچیں اور دعا کریں، توبہ تائب ہو جائیں، استغفار کریں. اب آئیے میں آپ کو سناتا ہوں پوری امت محمدیہ میں سب سے اعلیٰ ہستی، سارے انبیاء کے بعد اگر کسی کا درجہ ہے تو وہ درجہ ابو بکر صدیق رضی اللہ تعالیٰ عنہ کا ہے. اس سے بڑا پیر کوئی ہو نہیں سکتا امت میں، امت محمدیہ میں اس سے بڑا پیر کوئی نہیں ہو سکتا. وہ سب سے بڑا پیر ہے نبی مکرم صلی اللہ علیہ وسلم. صحیح بخاری سے مسلم کی حدیث ہے اور دیگر کتب حدیث میں موجود ہے. نبی مکرم صلی اللہ علیہ وسلم کی خدمت میں ہے موجود. کہتے ہیں کہ ایک بار نبی اکرم صلی اللہ علیہ وسلم سے میں نے کہا قلت یا رسول اللہ علمنی دعاء ادعو به فی صلاتی، اللہ کے رسول صلی اللہ علیہ وسلم مجھے کوئی ایسی دعا سکھلا دیجیے جس دعا کو میں اپنی نماز میں پڑھا کروں. کوئی ایسی دعا سکھلائیے جس دعا کو میں نماز میں مانگوں. ذرا سوچیں، اتنا بڑا پیر، ایک بار، دو بار، 10 بار، پتہ نہیں کتنی بار نبی اکرم صلی اللہ علیہ وسلم نے آپ کو جنت کی بشارت دی. رفیق غار نبی مکرم صلی اللہ علیہ وسلم فرماتے ہیں کہ سب کے حقوق میں نے ادا کر دیے، سب کے احسان کا بدلہ چکا دیا، لیکن ابو بکر کا بدلہ میں نہیں چکا سکا. ذرا غور کریں، وہ ہستی ہے نبی مکرم صلی اللہ علیہ وسلم سے درخواست کر رہی ہے اللہ کے رسول کو دعا سکھلائیے، کوئی ایسی جامع معنی دعا ہو جس دعا کو میں اپنی نماز میں کروں تاکہ اللہ رب العزت سے میں کچھ مانگ سکوں. دنیا کی بات نہیں کر رہے تھے، وہ دنیا مانگنے کی بات نہیں کر رہے تھے. اللہ رب العزت کی رضا، اس کی خوشنودی، جنت کے درجات، بلندی. حالانکہ جنت کی بشارت نبی مکرم صلی اللہ علیہ وسلم دے چکے تھے، صادق المصدوق کی زبان سے بشارت مل چکی تھی، وہ ایک رب کے اشارے سے مل چکی تھی. بہرحال نبی اکرم صلی اللہ علیہ وسلم سے مطالبہ کرتے ہیں مولا
مولا کے محبوب مجھے کوئی ایسی دعا سکھلائیے جو دعا میں اپنی نماز میں کر سکوں. علمنی دعاء ادعو به فی صلاتی. قال قل. آپ صلی اللہ علیہ وسلم فرماتے ہیں کہ ابو بکر صدیق رضی اللہ تعالیٰ عنہ آپ اپنی نماز میں یہ دعا کیا کریں. آپ کو دعا یاد ہوگی تشہد میں آخر میں پڑھتے ہیں اللہم انی ظلمت نفسی ظلما کثیرا. اے اللہ یقینی طور پر میں نے اپنے نفس پر بہت ظلم کیا ہے. ظلما کثیرا, بہت ظلم کیا ہے. یہ کون سکھلا رہا ہے؟ کس کو سکھلا رہا ہے؟ ابو بکر صدیق رضی اللہ تعالیٰ عنہ کو یہ دعا سکھلائی جا رہی ہے. مخاطب اول ابو بکر صدیق ہے. ان سے کہلوایا جا رہا ہے کہ آپ دعا کرتے وقت اللہ سے کہو ظلما کثیرا, میں نے بہت ظلم کیا ہے اپنے آپ پر. ولا یغفر الذنوب الا انت. اور بخشش کا پروانہ دینے والا, ٹکٹ دینے والا, معاف کرنے والا, مغفرت دینے والا کوئی نہیں. الا انت, سوائے تیرے علاوہ کوئی شخص بخشش کا پروانہ نہیں دے سکتا. یہ حق کسی کو حاصل نہیں ہے, یہ کسی اور کا خاصہ نہیں ہے. اس لیے یاد رکھو جنت کے جو بہشتی جو گیٹ وغیرہ بنے ہوئے ہیں ہندوستان پاکستان میں, ان گیٹ میں ان کے عرس کے دنوں میں گھس جانے سے بخشش و مغفرت نہیں ملے گی. بخشش و مغفرت دینے والا صرف اور صرف ذات باری تعالیٰ ہے. ولا یغفر الذنوب الا انت. صحیح بخاری صحیح مسلم کی حدیث. نبی پاک صلی اللہ علیہ وسلم باقاعدہ مطالبے کے بعد سکھلا رہے ہیں, مطالبے کے بعد سکھلایا جا رہا ہے. ولا یغفر الذنوب الا انت فاغفر لی مغفرة من عندک. میں بخشش کے لائق نہیں ہوں, لیکن تو اپنا خاص فضل کرتے ہوئے اپنی طرف سے, اپنی جناب سے تو مجھے بخشش کا پروانہ دے دے. وارحمنی, مجھ پر رحم کر. بخشش کا پروانہ جو تو دے گا یہ تیری طرف سے ہوگا. وارحمنی, اور تو مجھ پر رحم کرے. کیوں؟ انکا انت الغفور الرحیم. یقینی طور پر تو ہی تو غفور ہے, تو ہی تو رحیم ہے. میرے بھائیو دوستو, ان دو حدیثوں کو سامنے رکھ کر کے جو میں نے آپ کو بات سمجھانے کی کوشش کی ہے وہ یہ کہ آدمی کتنا بڑا مقرب کیوں نہ ہو اللہ کا, اور کتنا گیا گزرا اور گنہگار کیوں نہ ہو اللہ کا بندہ, اسے ان دونوں کو اللہ رب العزت سے استغفار طلب کرتے رہنا چاہیے. استغفار سے کوئی شخص عاری نہیں ہے. ہر شخص محتاج ہے, کوئی شخص بے نیاز نہیں ہے. بے نیاز ذات تو صرف اللہ تعالیٰ کی ذات ہے. اور آپ دور نہ جائیں, نبی مکرم صلی اللہ علیہ وسلم کتنی کثرت سے استغفار کرتے تھے, حالانکہ آپ کے اگلے پچھلے سارے ذنب معاف تھے, معصوم تھے, پھر بھی استغفار کر رہے تھے ایک مجلس میں 100 مرتبہ. اور ابو بکر صدیق کو جو سکھایا دعا اور نماز پڑھنے کے لیے وہ کیا سکھلائی؟ ظلمت نفسی ظلما کثیرا فاغفر لی مغفرۃ من عندک وارحمنی, یہ سکھلائی ہے. اور آپ نے وہ حدیث سنی کہ عام بندہ کوئی گناہ کرتا ہے, گناہ کرنے کے بعد پھر اللہ سے توبہ کرتا ہے, اللہ رب العزت اس کا ساتھ کیا معاملہ کرتا ہے؟ کیا کہتا اللہ نے کیا فرمایا؟ غفرت لعبدی فلیفعل ما شاء. میں نے اپنے بندے کو بخش دیا, اب جو چاہے سو کرے. مطلب یہ ہے کہ ایک انسان سے جب غلطی ہو تو وہ رکے نہ, فوراً نادم ہو کر کے رب کی بارگاہ میں حاضری دے اور استغفار و توبہ طائب ہو جائے. کیوں؟ دیکھیں دونوں چیز یاد رکھیں, نہ تو گناہوں پر ڈٹے رہیں کیونکہ یہ چیز اللہ رب العزت کو بالکل نہیں بھاتی. گناہ تک تو ٹھیک ہے, ہو جاتا ہے, لیکن گناہ کے بعد پھر گناہ پر جمے رہنا یہ جرات ہے, جسارت ہے. تو گناہوں پر ڈٹے نہ رہیں. جیسے گناہ ہو جائیں, انسان ہونے کے ناطے گناہ کریں نہ, ہو جائیں, جب کرنا نہیں ہے, ہو جائیں تو ڈٹے نہ.
اور اسے ٹالے نہیں، چلو کل کر لیں گے، پرسوں کر لیں گے، توبہ طائب ہو جائیں گے، چلو پھر اگلے مہینے، تو اس کو ٹال مٹول پہ نہ رکھیں، اس لیے کہ زندگی کا کوئی بھروسہ نہیں، کب یہ زندگی بے وفائی کر جائے۔ ٹھیک ہے میرے بھائیو دوستو، وہیں ایک بات اور یاد رکھیں، اور بہت ساری باتیں ہیں لیکن اب بات لمبی نہ ہو جائے، ایک آخری بات کہہ دوں۔ نبی مکرم صلی اللہ علیہ وسلم نے ابوبکر صدیق رضی اللہ تعالیٰ عنہ کو دعا سکھلائی، اس میں کون سی سیڑھی ہے؟ اگر سیڑھی کی ضرورت ہے، مروجہ سیڑھی، ہم وسیلے کے منکر نہیں، لیکن جو وہ ہمارے ہاں جو رائج وسیلہ ہے نا، اس کے ہم منکر ہیں، کیونکہ اس کا کتاب و سنت سے ثبوت نہیں ملتا، بلکہ بعض دفعہ وہ شرک تک پہنچ جاتا ہے۔ تو میں کہا تھا نبی اکرم صلی اللہ علیہ وسلم نے مطالبے کے موقع پر مخصوص دعا مخصوص عمل کے مخصوص وقت میں سکھلائی، اور بغیر سیڑھی کے، اگر اس مخصوص وقت میں اللہ رب العزت بغیر مروجہ سیڑھی کے وہ دعا سن لیتا ہے، قبول کر لیتا ہے، تو پھر دیگر جگہوں پر سیڑھی کی ضرورت کیوں پڑتی ہے؟ اور میں کہتا ہوں یہاں سیڑھی ہے، لیکن وہ سیڑھی جس کو لوگ نہیں مانتے، اللہم یہ سیڑھی ہے، بندہ اللہ سے مخاطب ہے اور اپنی حالت زار کو پیش کر رہا ہے، اپنی کوتاہی کو پیش کر رہا ہے، ظلمت نفسی ظلمن کثیرہ، یہ سیڑھی ہے، دوسری سیڑھی ہے یہ، ولا یغفر الذنوب الا انت، اللہ رب العزت کی قدرت کاملہ کا وہاں اظہار کر کے تیسری سیڑھی لگا دیا ہے، فاغفر لی مغفرۃ من عندک وارحمنی، یہاں دو سیڑھی اور لگ گئی کہ اللہ میں تو اس لائق نہیں کہ تو مجھ پر رحم کر، تو میری بخشش عطا فرما، لیکن تو اپنا فضل خاص کرتے ہوئے، اپنا رحم و کرم کرتے ہوئے، اپنی طرف سے تو مجھے بخشش کا پروانہ دے دے، مجھ پر رحم فرما۔ کتنی سیڑھی ہو گئی؟ 5 سیڑھی ہو گئی، چھٹی اور 7ویں سیڑھی بھی لگا دیا، انک انت الغفور الرحیم، کیونکہ تو ہی تو غفور ہے، تو ہی تو رحیم ہے، اس کے مناسب اسماء اور صفات بھی لگائے، اس کی خوبیاں اس کی تعریفات بھی کی، بندے نے صرف ایک چیز مانگا ہے، باقی پورے جملے میں سیڑھی ہی سیڑھی ہے۔ ہم اس سیڑھی کے اقراری ہیں اور اس سیڑھی کو ہم ضرور اپناتے ہیں، ہم بھی کہتے ہیں سیڑھی کی ضرورت پڑتی ہے، لیکن جہاں جو سیڑھی لگے وہیں وہ سیڑھی لگائیے، ہر جگہ ہر سیڑھی نہیں لگتی۔ تو جائز اور مروجہ دونوں میں فرق ہے، شریعت میں جو سیڑھیاں جائز ہیں، جو وسیلے جائز ہیں، ہم اس کا اقرار کرتے ہیں، ہم اس کو اپناتے بھی ہیں، لیکن جو مروجہ سیڑھیاں ہیں، اس کے صدقے اس کے طفیل، اس کے پیچھے اس کے آگے، ان کا اور ان کا لگا کر کے، یہ شریعت کے خلاف ہے، اس لیے ہم اس سیڑھی کے منکر ہیں، بلکہ بعض دفعہ یہ سیڑھی بدعت کے ساتھ ساتھ شرک کے اندر بھی انسان کو داخل کر دیتی ہے۔ تو آج کی باتوں کا خلاصہ جو ہے وہ یہ کہ سیڑھی لگائیں، لیکن مگر وہ سیڑھی جو رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم نے لگا رکھی ہے، اور آپ دیکھیں قرآن میں جتنی دعائیں سکھلائی گئی ہیں یا جتنی دعائیں صالحین کی ذکر کی گئی ہیں، ان ساری دعاؤں میں کیا ہے؟ ربنا 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 ربی ربی، یہ سیڑھی ہے۔ تو ایک تو یہ ہو گیا مروجہ سیڑھی سے بچیں، مروجہ سیڑھی یہ ڈھکوسلا ہے، کتاب و سنت سے دوری کا نتیجہ ہے، یا کتاب و سنت سے دور کیا گیا ہے، اور اس کے بہت دیر لوگوں کے لیے اس میں فوائد ہیں۔ اور دوسری بات یہ ہے کہ آدمی کتنا نیکوکار کیوں نہ ہو، کتنا برا کیوں نہ ہو، اللہ رب العزت دروازے کو کھٹکھٹائے استغفار کرتے ہوئے، توبہ کرتے ہوئے، تو اللہ رب العزت اس کی دعا کو سنتا بھی ہے، قبول بھی کرتا ہے، اسے بخشش و مغفرت کا پروانہ بھی دے دیتا ہے۔ اللہ رب العزت بڑا غفور ہے، بڑا رحیم ہے، اس کی رحیمی اس کی کریمی کو سامنے رکھیے اور لوگوں کے بہکاوے میں نہ آ کر کے براہ راست اللہ رب العزت سے اپنے گناہوں کی معافی تلافی کے لیے اس کے در کو کھٹکھٹائیے اور اس کو پکاریے۔ میرے بھائیو اور دوستو، اسے بڑی خوشی ہوتی ہے جب اس کا بندہ لوٹ کر کے اس کے دربار میں آتا ہے، وہ خوش ہوتا ہے اور وہ بخشش کے لیے خود اپنے بندوں کو بلاتا ہے کہ آؤ بخشش طلب کرو۔ اب آپ بتائیں، جس کام سے وہ خوش ہو، جس کام کے لیے وہ خود بلائے، اب بندہ اگر اس کے بلاوے پر اس کے خوشی والے کام کو اگر وہ کرے، بندہ دعا کرے، استغفار کرے، توبہ طائب ہو، تو اس کے اس استغفار کو سنے گا بھی نہیں، قبول بھی نہیں کرے گا، تو یہ کہاں کی عقل مندی ہے؟ وہ بلائے خود، اور آدمی جب پہنچ جائے تو کہے میں تم کو دوں گا ہی نہیں، میں تو تمہاری سنتا ہی نہیں۔
تو یار یہ بات عقل میں آنے والی نہیں ہے۔ اگر ایک عام آدمی بھی کسی آدمی کو کچھ دینے کے لیے بلائے اور جب آدمی اس کے پاس پہنچے اور کہے میں نے تو کچھ نہیں کہا، میں تو سنتا نہیں، میں تو نہیں دوں گا، تو آپ بتائیں یہ اس کی کس حد تک بدخلقی پر یہ بات دال ہوگی۔ اب جب ایک عام آدمی ایسی حرکت کرے تو اسے بدخلقی کہیں گے، اور سماج میں ایسے لوگوں کو لوگ برا کہیں گے۔ اللہ رب العزت کیا ایسا ممکن ہے کہ وہ اپنے بندوں کو خود بلائے کہ آؤ استغفار کرو، اور استغفار جب بندہ کرتا تو اسے خوشی بھی لاحق ہوتی ہے، اور جب بندہ استغفار کرے تو لوگ کہتے کرو سنتے ہی نہیں۔ میرے بات دوستو، یہ الزام اللہ پہ نہ لگائیں، یہ ہماری جہالت ہے، اپنی جہالت کو اپنے پاس رکھیں، اللہ رب العزت کو الزام نہ لگائیں، بہتان تراشی نہ کریں اللہ کے ساتھ، بلکہ اللہ کے دربار کو جب چاہیں، جب موقع مل جائے، جب دل میں گناہ پر نادم ہو جائیں، فوراً وہیں سے جہاں ہے، جہاں ندامت ہو جائے وہیں سے اللہ رب العزت سے دستبدعا ہو جائیں۔ اللہ رب العزت آپ کی ہماری دعاؤں کو اللہ سے دعا ہے کہ اللہ رب العزت ہمیں کتاب و سنت کی ان کہی گئی باتوں کو سمجھنے کی توفیق دے اور ان پر عمل پیرا ہونے کی توفیق دے۔ اللہ ہم خطا کار ہیں، سیاہ کار ہیں، معاصی اور نافرمانی سے ہم دوچار ہیں۔ اللہ تو غفور ہے، تو رحیم ہے، تو اپنا رحم و کرم کرتے ہوئے بخشش کے دروازے کھول دے اور ہمارے بخشش فرما، اور ہمیں جب اٹھا تو اس حال میں اٹھا کہ تو راضی ہو چکا ہو اور بخشش کے پروانے ہمیں عطا کر چکا ہو۔ آمین۔ وآخر دعوانا ان الحمد للہ رب العالمین۔ السلام علیکم ورحمۃ اللہ وبرکاتہ۔